مرزا انڈیا آ نہیں سکتا، میں پاکستان جا نہیں سکتا۔ مرزا کو بڑا ناز ہے اپنے فالوورز کے اوپر اور اپنی تحقیق کے اوپر، تو آج بنارس کی سرزمین سے میں مرزا پلمبر مرزا جہلمی کو چیلنج کرتا ہوں کہ تیرے جتنے مسئلے ہیں نا، رفع الیدین کے ہو، آمین بالسر کے ہو، یا فاتحہ خلف الامام کے ہو، یا تقلید امام کے ہو، یا صحابہ کرام کے متعلق ہو، ایک مرتبہ لائیو آجا میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لے، خدا کی قسم اس کے بعد تو دوبارہ اپنے پرانے کام پر لوٹ جائے گا۔ گٹر میں جا کر پائپ صاف کرنے کا کام، مولوی گیری کا کام نہیں کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے مرزا پلمبر کے حوالے سے کہ ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھی، اور یہ ویڈیو تھی صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب کی، کہ جنہوں نے ابھی مناظرے کا چیلنج دیا ہے انجینئر محمد علی مرزا جہل کو، جو اپنے آپ کو بہت بڑا علم والا سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ترم خواہ ہوں، جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ صاحب میں ہی سب کچھ ہوں اور میرے آگے کوئی بھی کچھ نہیں ہے معاذ اللہ۔ نہ تو اپنے سامنے یہ ولیوں کو کچھ سمجھتا ہے، نہ صحابہ کو کچھ سمجھتا ہے، اور معاذ اللہ نہ ہی نبی کو کچھ سمجھتا ہے۔ جیسے آپ نے اس کی گفتگو دیکھی ہے، سنی ہے، کہ اس کی گفتگو سے کہیں نہیں لگتا کہ یہ معاذ اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کوئی اچھا لفظ بول سکتا ہے۔ یہ ہمیشہ بھونکتا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ تو اس کو مناظرے کا چیلنج ہوا۔ چیلنج کیا ہوا کہ صوفی کلیم حنفی نے کہا کہ دیکھ، میں پاکستان آ نہیں سکتا اور تو انڈیا آ نہیں سکتا، تو اس کا ایک ہی اپائے ہے، اس کا ایک ہی سولیوشن ہے کہ ہم دونوں لائیو مناظرہ کرتے ہیں، لائیو ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر اس کا کوئی بیان نہیں آیا، اور میں کہوں گا کہ بیان آئے گا بھی نہیں۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کہ آپ اس کی علمی حیثیت کیا ہے آپ تمامی حضرات جانتے ہیں۔ جو اس کے اندھ بھکت فالوور ہیں وہ نہ جانتے ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایک عام انسان جب گفتگو اس کی سنتا ہے اور دوسرے علماء کی سنتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ ایک نمبر کا جاہل اور گوار ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ علماء اہل سنت سے تو کیا خیر مناظرہ کرے گا۔ اس کے یہاں پہ جہلم کے اندر مفتی طارق مسعود جو دیوبند کے مفتی ہیں، وہ گئے تھے جہلم اس سے مناظرہ کرنے کے لیے، ڈیبیٹ کرنے کے لیے، تو یہ اپنے دربے سے باہر نہیں نکلا۔ یہ اپنے دربے کے اندر ہی دبا رہا، چھپا رہا، لیکن اس کی اتنی ہمت نہیں ہوئی تو اس بندے کو اپنے کم سے کم آفس کے اندر یا اپنے گھر کے اندر یا جہاں پر یہ مجلس کرتا ہے، لوگوں کو بیان دیتا ہے، وہیں پر بلا کے بات چیت کر لیتا۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ تو اس بات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب اس کی اوقات اتنی نہیں ہے کہ مفتی طارق مسعود سے بات کر سکے، تو اس کی اوقات اتنی کیسے ہو سکتی ہے کہ علماء اہل سنت سے گفتگو کر سکے؟ کیونکہ الحمدللہ جو ہمارے علماء اہل سنت ہیں انہوں نے اس کو بارہا چیلنج مناظرہ دیا ہے کہ تو آ تو صحیح بات تو کر۔ ایسے ایسے مفتی ہیں جنہوں نے اس کو چیلنج دیا، ان کا نام لینے کے اندر بھی یہ گھبراتا ہے، اور جب ان کا نام ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑ جاتی ہے۔ کیوں اڑ جاتی ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ میری پکڑ کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں میری اصلاح بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بدبخت وہ شخص ہے کہ اس کے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ بس یہ اپنی واہواہی بٹورنے کے اندر لگا ہوا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ لوگ میری بات سنتے ہیں تو میں جو کہوں گا وہی حق ہوگا، وہی سچ ہوگا۔ لیکن اس بیوقوف کو سمجھنا چاہیے کہ حق وہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، حق وہ ہے جو قرآن کے اندر آیا، حق وہ ہے جو اسلام میں ہے، حق وہ ہے جو دین کے اندر ہے۔ جو تو بتائے گا وہ حق نہیں ہے۔ اب اگر تو یہ سوچے کہ صاحب میرے اتنے فالوور ہیں، میرے کو لوگ اتنا سنتے ہیں، میرے 2 ملین فالوور ہیں، میرے 4 ملین فالوور ہیں، تو فالوور ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جب ان فالووروں کے سامنے یہ ویڈیو آتی ہے کہ تجھے چیلنج مناظرہ دیا جا رہا ہے اور تو اس کا جواب تک نہیں دے رہا ہے، تو وہ اپنے سروں کو جھکائے جھکائے گھومتے ہیں، وہ اپنے سروں کو اٹھا نہیں پاتے ہیں۔ کیوں نہیں اٹھا پاتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارا امام وہ ہے جو خود بھاگا ہوا ہے، جو خود دوڑا ہوا ہے، کہ جس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ان کے جواب دے سکے، ان سے بات کر سکے۔ صاف صاف اس کو چیلنج دیا گیا کہ تیرا جو بھی مسئلہ ہے، چاہے وہ رفع دین کے حوالے سے ہو، آمین بالجہر کے حوالے سے ہو، اور بھی جو مسائل ہیں ان مسائل کے اوپر تو اعتراض کرتا ہے اور مسئلوں کے اوپر گفتگو کرنی ہو، تو اگر یہ بندہ چاہے کہ صاحب مجھے اصلاح کرنی ہے، چاہے خود کی یا دوسرے کی، تو اس کو چاہیے کہ بیٹھے اور گفتگو کرے اور اصلاح کرے، خود کی اصلاح کرے یا سامنے والے کی کرے، لیکن یہ نہیں کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے جو جاہل ہوتے ہیں۔ کسی بچے کو پکڑ لے گا، اس سے گفتگو کرے گا، پھر اپنا تھمبنیل لگائے گا کہ میں نے سنیوں کے
ایک بچے کو ایسا جواب دیا کہ لاجواب ہو گیا. ابے بے وقوف، اس بچے کو کیا پتہ بیچارے کو. اگر تجھے سنیوں کو لاجواب ہی کرنا ہے تو جو سنیوں کے عالم دین ہیں ان سے گفتگو کر، جو ان کے مناظر ہیں ان سے گفتگو کر. جب تیرے کو پتہ چلے گا. وہ لوگ جب مناظرے کی تیرے کو چیلنج دیتے ہیں تو تیری آواز تک نہیں نکلتی ہے، اور تو ویڈیو کے اوپر آ کے بڑی بڑی باتیں کہ میں نے تو یہ کر دیا، میں نے تو وہ کر دیا. بہرحال اس کو چیلنج مناظرہ دیا گیا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کا جواب یہ کب دیتا ہے. امید تو خیر ہمیں یہی ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں آئے گا، یہ سن کر بھی انسنا اس کو کر دے گا. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ایسے فتنوں سے جو قیامت تک آنے والے ہیں ان تمام فتنوں سے محفوظ و مامون عطا فرمائے. واللہ تعالی عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.